بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر ہے اور ہفتے کا دن ہے، 18 ربیع الاول ہے، اسلامی ماہ کی 18 ربیع الاول کی تاریخ ہے آج۔ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے افرنگی کی چالوں پر۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے پر ہم بات کریں گے پاکستان وزیر خارجہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے جناب اس پہ کل ملاقات کی ان کے واشنگٹن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارا جو نیوکلیئر سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، آئی اے کے مطابق ہے، ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، اور آپ کے بیان نے دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیگیٹو ایک اثر چھوڑا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کے ایٹمی اثاثے محفوظ اور مستحکم ہاتھوں میں ہیں۔ جو بائیڈن کا بیان پاکستان کے خلاف شر انگیزی اور کھلی جارحیت ہے، اور ہم اپنی عوام کے ساتھ، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں۔ اور اب یہ آپ دوسری طرف دیکھیں، جو بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس پر صرف ایک پاکستان میں سب سے مضبوط بیان تحریک لبیک نے دیا، اور ٹویٹر ٹرینڈ پر بھی ابھی کام ہو رہا ہے، ابھی چل رہا ہے ٹویٹر ٹرینڈ۔ ہم بات کریں گے دوسری طرف اسلامی امارات کے قائدین پر امریکہ کی طرف سے لگائی جانے والی ویزا پابندیوں پر اسلامی امارات کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی۔ اسلامی امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اس میں لکھتے ہیں کہ امریکہ افغانی قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہا، بلکہ وہ بے بنیاد بہانے تلاش کر کے اپنے دوسرے مقاصد کے لیے بے بنیاد بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے ہی امریکی فارن افیئر نے موجودہ اور سابقہ کیئر ٹیکر، جو ابھی تو موجودہ حکومت ہے اور سابقہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے احکام پر، اور نان گورنمنٹ پرسنز جو گورنمنٹ کے ساتھ ویسے کام کر رہے ہیں ان میں کچھ لوگوں کے پاس اوپر ویزا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس بیان میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے مزید کہا کہ سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیم کے معاملات میں افغانستان اپنے آزادانہ اصول رکھتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ آزاد ملک ہے، اور انہیں اپنے ذرائع کے ذریعے آگے بڑھے گا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر پابندیاں جو ہیں وہ ان میں انہوں نے جو بہانہ بنایا وہ یہ بہانہ بنایا ہے کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کے سکولز نہیں اوپن کیے جا رہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ افرنگی کی چالیں دیکھیں، پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ نیوکلیئر اثاثے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ افغانستان کو کوئی بات نہیں ملی تو انہیں کو آپ کے ملک میں بچیوں کی تعلیم نہیں صحیح دی جا رہی۔ یہ بس آپ دیکھیں افرنگ کے نئے نئے تماشے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کا سایہ، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے حکمران ہیں، ان کا ہمارے سروں پر سایہ رکھے اور انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب آگے بات کریں گے، ترکی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں بین الاقوامی اسلامی اسکالرز نے شرکت فرمائی۔ اس میں اسلامی امارات کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد نے اس سیمینار میں شرکت بھی کی اور خطاب بھی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کے سکولز کو کھولنا بہت ضروری ہے، اور ہم بہت جلد اس کا طریقہ کار وضع کریں گے جس میں ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی اور ان کے لیے علیحدہ ایجوکیشن کا نظام ہوگا۔ اس کے لیے ہم مصروف عمل ہیں، اور اس کے لیے ہم نے لوگوں کو بچیوں کی تعلیم کی اہمیت بھی باور کرائی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت میں افغانستان کے 70% لوگ تعلیم سے محروم تھے، لیکن ہم نے پورے ملک میں تعلیم کے نظام کو پہنچایا ہے، اور ملک میں موجود 140 یونیورسٹیوں میں ہزاروں کی تعداد سے طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے اسلامی ملک میں اسلامی تعلیم کے لیے کتنی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ صوبہ کابل کے گورنر مولوی ندا محمد نظیم صاحب نے آج کابل کے 13ویں ضلع میں علاقے میں دشت برچی میں ایک بہت بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کا نام دارالعلوم رحیمیہ رکھا گیا، اور یہ مدرسہ تعمیر کیا جائے گا کم از کم 8 ایکڑ سے زائد رقبے پر، جس میں چھوٹی کلاسز اور بڑی کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مذاکرات کا انعقاد کے لیے ایک علیحدہ رومز بنائے جائیں گے۔ اب بات کریں گے مولوی عبدالسلام حنفی صاحب جو کہ فارن افیئر کے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ ہیں۔
انہوں نے ہیر کا الیکٹرانک کمپلیکس پروجیکٹ کا دورہ کیا، وہاں پر ہونے والے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروجیکٹس کی تکمیل ترقی کے لیے ضروری ہے اور اس ترقی سے افغان لوگوں کی فلاح و بہبود ہوگی، اور یہ پروجیکٹس اسلامی امارات کی طرف سے ملکی سرمایہ داروں کو دیا گیا اور اسلامی امارات کی سربراہی میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر حنفی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہر معاملے میں ہم مکمل تعاون کریں گے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی۔ منسٹر آف فارن افیئر مولوی عامر متقی صاحب نے صوبہ ننگرہار کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے وہاں کے ڈپارٹمنٹ آف افیئر کا دورہ کیا، وہاں پہ موجود حکام سے ملاقات کی، اور اس میں جوائنٹ میٹنگ میں انہوں نے تمام حکام کو ضروری ہدایات دی اور ان کے کام کا جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ مزید محنت کریں۔ صوبہ کونر کے حکام نے بتایا کہ ضلع وٹاپور میں ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے تعاون سے 6 کلومیٹر لمبی نہر کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، اور اس کی تعمیر سے تقریباً 8 لوگوں کو کام کے مواقع میسر ہوئے ہیں، اور اس کی تکمیل پر بہت سارے کسانوں کی زمین قابل کاشت آئے گی، اور اسلامی امارات خاص طور پر جو ان کا زراعت کا شعبہ ہے اس میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کل پر جو ہونے والی سینٹرل ایشیا میٹنگ ہے ادھر کرغزستان میں، وہاں پہ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ ماضی میں اسلامی امارات کے مخالف گروہوں کو ملکی بارڈرز پر حملہ کرنے کے لیے مدد کرتی رہی ہیں، اور اس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس، یہ صدر پیوٹن نے کہا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات سے مذاکرات ضروری ہیں تاکہ اچھے تعلقات قائم کیے جا سکیں اور اس علاقے میں امن و سکون کی ہوا کو برقرار رکھا جا سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں کا ایک بڑا پن ہے، آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی ان باتوں سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ۔